حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 سے 70 تک، آیت نمبر 67 سے لے کے 71 تک، 66 سے لے کے 70 تک۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ ہاں تم ہی وہی لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جس کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا۔ وہ تو بحث تو ہوتی ہے علم کی، مطلب جس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے تو پھر انسان تھوڑی بحث کرتا ہے کہ نہیں یار میری انفارمیشن یہ ہے، میری معلومات یہ ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں علم ہی کوئی نہیں۔ جس چیز کا دیکھیں بحث تو ہوتی ہے اگر کچھ انفارمیشن ہے، کچھ معلومات ہے، کچھ باتیں وہ کرتے ہیں، کچھ باتیں آپ کرتے ہیں، یہ تو ہو گئی بحث۔ اب پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے اور بحث کر رہے ہوتے ہیں لوگ، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اور ہماری عوام کا جو رویہ ہے علماء کے ساتھ، مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں اور یہ طے کر کے جاتے ہیں کہ فلانا بندہ ہمیں مسئلہ کیا بتائے گا، اور پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مسئلہ کیا بتایا جائے، اور اگر مسئلہ ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو علماء سے لڑ پڑتے ہیں لوگ۔ علماء کو جو ہیں وہ جھڑک دیتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، تمہیں کیا پتہ۔ اللہ، یہ یہودیوں کا کام تھا، وہ ایسے کرتے تھے۔ آج ہماری سوسائٹی میں اس میں علماء کا بھی کچھ عمل دخل ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا نہیں کرتے، لیکن زیادہ جو ہے امکان جس کو نہیں پتہ وہ پتہ چلائے، نہ کہ بحث کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا علم ہی نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی کہیں تو کہیں ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، یہ میری بات ہے، بہتر بات اور درستگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیشہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری رائے ہے، میرا علم ہے، میرے علم میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جب ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے نا تو اس وقت انسان صحیح یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں 100% سچا ہوں، دوسرے غلط ہے، جبکہ ایسا کرنا علم کے خلاف ہے۔ علم والے لوگ ایسے نہیں کرتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے، ایک ہی طرف ہو کے رہنے والے۔ ایک طرف سے کیا مراد؟ صرف اللہ کے لیے۔ یکسو حنیفا ہونا، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو عیسائیوں یہودیوں کو کہا جا رہا تم تو شرک کرتے ہو، وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو بت شکن تھے، تم نے تو بت بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بت شکن تھے، وہ تو توڑنے والے تھے بتوں کو، تم تو بتوں کو بناتے ہو۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے دعوے سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایسے ہوں تو وہ ایسے بن جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نیک ہوں تو نیک بن گیا، کوئی کہتا ہے میں عالم دین ہوں تو عالم دین بن گیا، کوئی کہتا ہے میں مفتی ہوں تو وہ مفتی بن گیا۔ دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم کے سب سے قریب ترین لوگ وہ ہیں اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وھذا النبی، اور یہ نبی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس نبی پہ ایمان لاتے ہیں وہ لوگ قریب ہیں۔ واللہ ولی الذین، واللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے، ولی ہے۔ وتر کی دعا میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں، میں یہاں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ یقین پیدا ہو۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وقنی شر ما قضیت، وہ ساری جو دعا ہے اس میں یہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، اے اللہ مجھے دوست بنا لے ان میں جن کو تو نے دوست بنایا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں لیکن یہی نہیں پتا ہوتا ہم دعا کیا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دوست بنا، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں وطر میں ہم دعا مانگ کے اللہ ہمیں دوست بنا لے. عام شخص کوئی بھی اگر جس کی پرسنالٹی آپ کو اچھی لگتی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں یار مجھے دوست بنا لو, تو کیا کہے گا؟ ظاہر بات ہے اس کی پرسنالٹی اچھی ہو, کہتا ہے ٹھیک ہے یار دوست بنا لیتا ہوں, اچھے دوست تو ہونے چاہیے. تو کیا خیال ہے جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں دوست بنا لے, اللہ نہیں بنائے گا؟ اللہ بنائے گا, لیکن ہمارے کرتوت نہیں ہے ایسے, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ولی بنا لے ہمیں, اللہ ہمیں نیک بنا دے, لیکن کام الٹ کرتے ہیں. کم سے کم کوشش تو کریں, نیکی کی طرف آنے کی کوشش تو کریں, دین کی طرف آنے کی کوشش تو کریں. ہاں گناہ ہوتے رہتے ہیں, سستیاں ہو جاتی ہیں, انسان کا کام ہے گناہ کرنا, لیکن کوشش تو انسان کرے نا. وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے لو یضلونکم, کہ وہ گمراہ کر دیں تم کو. وما یضلون الا انفسهم, اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون, انہیں شعور ہی نہیں ہے, ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. جو لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو چلاک لوگ ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم نے اگلے کے ساتھ چلاکی کر لی, اگلے کے ساتھ دھوکہ کر لیا, اگلے کو ہم نے نقصان پہنچا دیا, اگلے کی بےزتی کر دی. یہ نہیں سمجھتے ہم نے بےزتی تو اپنی کر دی, ہم نے تو نقصان اپنا کر لیا, ہم نے تو اپنا بیڑا گرک کر لیا, کسی کو کیا کیا آپ نے. تو وہ مومنوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, حقیقت میں اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں. جو دھوکہ کسی کو دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی کو دھوکہ دے کے آپ نے کیا کیا بھائی؟ پتہ بھی ہے قبر میں جانا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ غلط بیانی کرنا. پتہ بھی ہے کہ میں جھوٹا ہوں, پھر کہنا کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں, یہ دھوکہ ہوتا ہے. یہ دھوکہ, تو یہ بھی دھوکہ ہے کہ انسان ظلم کے اوپر ظلم کرتا چلا جائے اور اپنی موت کی فکر نہ کرے. دھوکہ کون کس کو دے رہا ہے؟ انسان خود اپنے آپ کو دے رہا ہے. یا اہل کتابی, اے اہل کتاب, لم تکفرون بآیات اللہ, تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا, وانتم تشہدون, تم گواہ بھی ہو, تمہیں سب پتہ بھی ہے, تم تورات اور انجیل کو پڑھتے بھی ہو, پھر بھی تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا. کیوں ایسے کرتے ہو؟ عزیز سامعین, جس نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے, اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں عمل کرنے کے. جس نے نہیں کرنا ہوتا اس کے 1000 دلیلیں بھی دے دو, اس نے عمل نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیروکار بنائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.